الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر سامعین کرام، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام، میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں آپ حضرات سے ملاقات اور گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ کی مسجد کے خطیب اسلام اور مناظر اسلام حضرت مولانا رب نواز انفی صاحب عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے سفر پر ہیں۔ ان کی غیر موجودگی میں جمعہ کے اس اجتماع میں آپ حضرات سے گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دنوں میں چونکہ ملک اور ملک کے باشندے ایک ایمرجنسی کیفیت سے گزر رہے ہیں، اور وہ کیفیت سیلاب کی صورت ہے۔ 70% ملک پانی کی لپیٹ میں ہے اور کروڑوں لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ زمینیں، مکان، مال اور جان سب داؤ پر لگ گیا۔ صورتحال اتنی پیچیدہ اور کشیدہ ہے اور اتنی دردناک اور المناک ہے کہ جس کا نقشہ کھینچنا بہت مشکل ہے۔ ہر بستی مستقل ایک کہانی ہے، ہر دیہات میں مستقل ایک علیحدہ عنوان ہے، ہر گھر کا مستقل ایک قصہ ہے۔ اور وہ کیسے نہ ہو جب بنا بنایا گھر، رکھا ہوا سامان، مال مویشی، دولت اور جانیں سب متاثر ہو گئی۔ اپنے گھر میں ہنسی خوشی رہنے والے، کام کاج کے ذریعے اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرنے والے، اپنے گھر میں اپنے بچوں میں خوشحال زندگی گزارنے والے یکدم غم میں آ گئے اور گھر میں کچھ بھی نہ بچا، اور دینے والے لینے والے بن گئے۔
جن کی چھتیں تھیں وہ کھلے آسمان تلے آ گئے، لوگوں کو دینے والے خود ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گئے، اور کھلے آسمان تلے ہر طرف پانی پانی ہے، اور اس میں کہیں باہر نکلنے کا راستہ نہیں ہے، اور سہولت بھی کوئی نہیں ہے۔ پانی کا بہت دن تک کھڑا ہونے کے بعد اس پانی کا زہریلا ہو جانا، پھر اس پانی میں سانپ اور بچھوؤں کا پیدا ہو جانا، پھر اس پانی کی وجہ سے بیماریوں کا پیدا ہو جانا، پھر اس بیماریوں میں دوائی اور ڈاکٹرز کا نہ ہونا، اور اپنوں کو روتا ہوا اور سسکتا ہوا اور بلکتا ہوا اور بخار میں اور دیگر بیماریوں میں تڑپتا دیکھ کر کچھ نہ کر سکنا، یہ کیا کیفیت ہے، اس کو کیا بیان کیا جائے گا؟ اس غم اور دکھ اور درد کو وہی سمجھتا ہے جس پر گزرا ہے، دوسرے کو یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ جب آپ کا کوئی اپنا بیمار ہو اور آپ کے پاس دوائی دینے کو لینے کو کچھ نہ ہو، جب آپ کا کوئی تڑپ رہا ہو اور اسپتال جانے کا راستہ نہ ہو، جب آپ کا کوئی بیمار ہو اور آپ مدد نہ کر سکتے ہو، جب آپ کے بچے بھوکے ہوں اور آپ کھانا نہ دے سکتے ہو، جب آپ کے گھر میں فاقہ ہو اور پاس کچھ نہ ہو، جب آپ کے گھرانے کے بچے رو رہے ہوں اور آپ چپ نہ کرا سکتے ہو، تو کیا کیفیت ہوگی اور کیا حالت ہوگی؟ اس کا اندازہ سوچ سے ہی ہو جاتا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا اس دور اور زمانے میں بھی، جس کو جدید دور کہا جاتا ہے، میڈیا کا دور کہا جاتا ہے، لمحے بھر میں ہر چیز ہر جگہ پہنچ سکتی ہے، کہ آج بھی کہیں ایسا ہے؟ جی ہاں ایسا ہے۔ سندھ کے دیہاتوں میں آج بھی ایسا ہے، جی ہاں بلوچستان کے دیہاتوں میں آج بھی ایسا ہے، جی ہاں پنجاب کے دیہاتوں میں آج بھی ایسا ہے، جی ہاں بستیوں میں آج بھی ایسا ہے، اس روشن دنیا میں آج بھی ایسا ہے، ان چمکتے دمکتے ان بازاروں کے ہوتے ہوئے آج بھی ایسا ہے۔ 2-4 جگہوں پہ نہیں، 70% ملک میں یہ سبھی کچھ ہو رہا ہے، اور سب کے سامنے اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ وہاں تڑپ رہے ہیں اور یہ یہاں تڑپ رہے ہیں۔ مدد کرنے والوں نے بہت مدد کی، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلام عقیدت پیش کرتا ہوں ان تمام طبقات کو۔ میں تنگ نظر نہیں ہوں، میرے دل میں تنگی نہیں ہے، وسعت قلب رکھتا ہوں، وسعت ذہن رکھتا ہوں۔ ہر پارٹی، ہر جماعت، ہر NGOs، حکومت اور فوج، جن کے لوگوں نے وہاں مدد کی ہے، میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جس نے دوائی کی ایک بوتل بھی وہاں پہنچائی ہے، میں اسے بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جس نے ایک انجیکشن لے کر جس کے بس میں ہوا وہاں پر گیا، میں اسے بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جس نے ایک راشن بنایا اور ان تک پہنچایا، وہ بھی میری نظر میں قابل رشک اور قابل فخر ہے۔ اور جو لوگ وہاں سے واپس آئے، ان نے جو رپورٹ مجھے بتائی ہے کہ اس وقت لوگ بہت راشن اور بہت سامان لے کر گئے، انتہا کر دی، لیکن اس کے باوجود 90% لوگوں تک سامان نہیں پہنچا۔ پورے ملک کے لوگوں نے امدادی کام کیے، پورے ملک کے لوگوں نے امدادی سامان پہنچایا، کوئی شک نہیں۔ ہر ایک نے اپنی طاقت کے مطابق سوائے سیاستدانوں کے سب نے کوشش کی، لیکن سب کی کوشش کے باوجود 10% لوگوں تک یہ چیزیں پہنچ سکی ہیں۔ ہم نے گزشتہ دنوں میں 50 کے قریب ٹرکوں کا قافلہ جب روانہ کیا تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ایک بہت بڑا کام کر لیا اور بہت بڑی خدمت کی۔ واپس آنے والوں نے بتایا یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک ضلع میں 400 راشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جہاں لاکھوں لوگ بھوکے ہو وہاں 400 راشن کیا کریں گے بھائی؟ جہاں لاکھوں لوگ بھوکے ہو وہاں 400 راشن کیا کریں گے؟ اور مجھے دوستوں نے بتایا 5 بستیاں ایسی ہیں جن بستیوں کے سارے ہی گھر گر گئے۔ مجھے مولانا صاحب
ٹیلی فون پہ بتا رہے تھے فاروقی صاحب لوگوں کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، وہ درختوں کے نیچے بیٹھے ہوئے، درختوں کے نیچے، گھر کی چھت کے نیچے سونے والوں، ایئر کنڈیشن لگا کر آرام کرنے والوں، پنکھے کے نیچے بستر لگا کر سونے والوں، اپنی چارپائی اور اپنا بستر رکھنے والوں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے درخت کے، جس میں دن کی دھوپ سے بچنے کے لیے وہ صرف ایک درخت کے سائے کا سہارا لیتے ہیں، اور درخت کے نیچے لیٹے ہوئے، وہاں چھت نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے، خشک جگہ ملنے کو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کوشش قابل رشک ہے، لیکن وہاں پہنچنا اور امداد کرنا یہ ابھی تک اس کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں شہر بھر کے لوگ امداد کے حوالے سے تھکاوٹ کا اظہار کر رہے ہیں، امداد جمع کرنے والے بھی تھکنے کا شکوہ کر رہے ہیں، اور امداد دینے والے بھی کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کتنا کچھ دیں گے اور کیا دیں گے، ہم کب تک دیتے رہیں گے۔ اللہ کے بندو، جب تک اللہ نے دینے والا بنایا دیتے رہو، اور ڈرو اس دن سے جب دینے والی صفت ختم ہو جائے اور لینے والی محتاجگی شروع ہو جائے۔ اس دن سے ڈرو جس دن بجائے دینے کے لینا پڑے، مانگنا پڑے، بیٹھنا پڑے، اپنے بچوں کی بھوک برداشت کرنی پڑے، اس دن سے ڈرنا چاہیے۔ تو وہاں 50 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ بھی کچھ نہ کر سکا۔ ہم سوچ رہے ہیں سامان پھر لے کر جائیں، لیکن اب کس کو کہیں؟ ہر آدمی تو کہتا ہے میں نے تو خرچ کر لیا، اور میں اس موقع پر مذہبی طبقے کو خراج تحسین پیش کروں گا جنہوں نے اپنی مسجدیں، اپنے مدارس، اپنی خانقاہیں، مراکز بنا لیے۔ اور میں اگر اس موقع پر جامعہ مسجد صدیق اکبر ناگن چولنگی کے کمیٹی کے لوگوں کو خراج تحسین نہ پیش کروں تو میں سمجھوں گا یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ جن نے مسجد کے دروازے کھول دیے، رات میں رہنے کی جگہ کھول دی، اور پچھلے ہفتے یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں جب گزشتہ دنوں آیا، بارش ہو گئی تو مسجد کے اندر سامان پڑا ہوا تھا، نماز کی تنگی ہو رہی تھی، کسی نے شکوہ نہیں کیا ہماری مسجد سے کیا بنا دیا۔ تم قابل رشک ہو، تمہارا نام تاریخ میں لکھا جائے گا اور مورخ لکھے گا کہ مسجد صدیق اکبر نے صدیق اکبر کی نام کی لاج رکھی ہے، مسجد صدیق اکبر نے صدیق اکبر کی نام کی لاج رکھی ہے، اور نام کی لاج رکھتے ہوئے ان نے ایسے دروازے کھول دیے جیسے ابو بکر نے اسلام کے لیے اپنی دولت کے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے، اور پورے اسلام پر اپنے مال کو قربان کر دیا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا سبھی لوگوں نے دیا ہے، سبھی نے احسان کیا ہے، میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ ابو بکر ایسا ہے جس نے مجھ پر اتنے احسان کیے کہ میں اس کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ اس مسجد کی نسبت کو آپ نے لحاظ رکھا ہے کہ دروازوں کو کھول دیا، اور قرب اور جوار کے لوگوں نے جس محبت کا اظہار کیا اور جس محبت کے ساتھ انہوں نے یہاں کر تعاون کیا وہ بھی قابل رشک ہیں۔ اہل سنت ویلفیئر نے آپ کے دیے ہوئے سامان کو میں ایک موقع پر انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اس ٹیم کو جس میں علامہ تاج محمد حنفی صاحب کی قیادت میں مولانا سیف الرحمن عباسی اور ان کی پوری ٹیم، بھائی صابر اور ان کے پورے دوست، بھائی عمر اور ان کی پوری ٹیم، جنہوں نے شب و روز یہاں گزارے، یوں لگ رہا تھا جیسے انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو بھلا دیا اور ان کا کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ یہاں آ کر اپنا سارا وقت دے دیا، آپ کا راشن یہاں وصول کیا، یہاں جمع کیا، اس کی ترتیب بنائی۔ اور میری ایک بات غور کرنا، نوٹ کر لینا، تعاون کرنا آسان ہے، تعاون کو پہنچانا بڑا مشکل ہے۔ مال کسی کے حوالے کر دینا بڑا آسان ہے، جس کے حوالے ہو جائے اسے پہنچانا بڑا مشکل ہے۔ اس نے سنبھالنا بھی ہے، اس نے پہنچانا بھی ہے، اس نے تقسیم بھی کرنا ہے، پھر تقسیم کرنے میں اس نے لحاظ بھی رکھنا ہے۔ اور آپ کے لیے یہ خوشی کی بات ہے اس ویلفیئر نے روڈ اور چوک پر جا کر سامان نہیں بانٹا،
آپ نے ویڈیوز کی صورت میں دیکھا ہوگا، یہ کشتیوں پر بیٹھے، یہ دیہاتوں میں گئے، اور بعض علاقے ایسے تھے جہاں آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ بڑی بڑی NGOs ملک میں، بڑے بڑے لوگ دنیا میں بڑی ویلفیئر چلا رہے ہیں، ان کا بڑا نام ہے، انہوں نے سامان جمع کیے، اپنے پاس رکھے، بارش کی نظر ہو گئے، خراب ہو گئے۔ دینے والوں، تمہارا مال روڈ پر خراب ہوا، دینے والوں، تمہاری امداد روڈ پر ضائع ہوئی، لیکن جو آپ نے یہاں دی وہ ضائع نہیں ہوئی، وہ خراب نہیں ہوئی، اس کا ایک دانہ بھی کہیں گرا نہیں۔ ایک دانہ بھی گرا ہمارے رضاکاروں نے اٹھایا اور بوری میں ڈال دیا، راشن میں ڈال دیا۔ یہ لوگوں کا دیا ہوا خلوص بھرا راشن ہم گرنے نہیں دیں گے۔ یہ جانے والے لوگ پیسوں پر نہیں گئے، انہوں نے دیہڑیاں نہیں لی، انہوں نے تنخواہیں نہیں لی، انہوں نے چھٹیاں کی، نوکریاں چھوڑی، گھروں سے نکلے، بچوں کو چھوڑا، فی سبیل اللہ نکل پڑے۔ آپ کی دی ہوئی امانت، آپ کی دی ہوئی امانت کو امانت سمجھ کے ان لوگوں تک پہنچایا۔ پہلے 35 گاڑیوں کا قافلہ، پھر 50 گاڑیوں کا قافلہ، اور اس سے پہلے 2، 4، 5 ٹرکوں پر مشتمل یہ امداد پہنچاتے رہے۔ نوشکی پہنچے، نوشکی سے آگے اس افغانستان کے بارڈر تک پہنچے۔ مجھے وہاں کے ایک شخص کا وائس میسیج آیا، اس نے کہا مولانا صاحب میرے پاس شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں جو آپ کے ادا کروں۔ میں اس کا وائس میسیج سن رہا تھا، شرمسار ہو رہا تھا، پانی پانی ہو رہا تھا۔ ہم نے اسے کیا دیا؟ ایک راشن کا کٹا دیا۔ یہ ساری زندگی کے لیے نہیں ہے، یہ تو 4 دن کی خوراک ہے۔ یہ 4 دن کے بعد کیا کرے گا؟ اس نے 4 دن کی خوراک ملنے پر بھی آپ کا شکریہ ادا کیا۔ میں پانی پانی ہو رہا تھا، مجھے تکلیف ہو رہی تھی۔ اللہ ہمت دے، توفیق دے۔ یہی نہیں، ان کے گھر کی ہر چیز ہم پوری کر کے انہیں دیں۔ ہمیں اللہ نے دیا ہوا ہے، زبان دی ہوئی ہے، طاقت دی ہوئی ہے، بول سکتے ہیں، دوسروں کے پاس جا سکتے ہیں، رومال اٹھا سکتے ہیں، بھیک مانگ سکتے ہیں، شہروں میں رہتے لوگوں کو متوجہ کر سکتے ہیں۔ میں نے وائس سننے کے بعد اطمینان کا اظہار نہیں کیا، میں نے پھر عزم کیا، اور وہ عزم یہ تھا پھر نکلوں گا، پھر جاؤں گا، لوگوں کے سامنے جولی پھیلاؤں گا، گزارش کروں گا، درخواست کروں گا، ریکویسٹ کروں گا، منت سماجت کروں گا، اٹھو۔ میرا بھائی وہاں تڑپ رہا ہے، اور مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کی تکلیف پر دوسرا مسلمان تڑپ اٹھے۔ جو دوسرے مسلمان کی تکلیف پر نہیں تڑپتا، اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اسے اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے، مومن ہے بھی یا نہیں۔ حضور نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ بتاؤ جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو، پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اگر کوئی بدیل میں ہے، کوئی نواب شاہ میں ہے، کوئی سکر میں ہے، کوئی روڑی میں ہے، کوئی خیرپور میں ہے، یا کوئی نوشکی میں ہے، کلات میں ہے، کوئٹہ میں، کوئی جعفر آباد میں ہے، کوئی نصیر آباد میں، کوئی دنیا کے کسی کونے میں جہاں مسلمان تڑپ رہے، اگر میں نہیں تڑپتا اور میرے دل کو تکلیف نہیں پہنچتی تو مجھے سوچ لینا چاہیے کہ میرے ایمان میں ضرور کوئی کمی ہے۔ اگر ہم آج اپنے بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں تو کہ یہ سوچ پیدا نہیں ہوتی کہ ان کے بھی تو بچے ہیں۔ میں نے ایک جمعے میں کہا تھا ہم تڑپے کیوں نہیں، ہم تڑپے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ان میں میرا بھائی نہیں ہے۔ ہم بے چین کیوں نہیں ہوئے، مضطرب کیوں نہیں ہوئے، ہمارے وجود میں اضطراب پیدا کیوں نہیں ہوا، دل کے اندر درد پیدا کیوں نہیں ہوا، دماغ سے چیخیں کیوں نہیں نکلی، دماغ سے آوازیں کیوں نہیں نکلی، میں خاموش کیوں رہا؟ اس میں میری بہن کوئی نہیں ہے؟ نا 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 نا، وہ ہر مصیبت میں میرا بھائی ہے، وہ تڑپنے والی میری بہن ہے۔ اور میں سوال کرنا چاہتا ہوں NGOs کی آنٹیوں سے، تم کل پھر نکل آؤ گی اور کہو گی ہم عورتوں کے حقوق کی بات کر رہی ہیں،
میں تم سے پوچھتا ہوں جس عورت نے سیلاب میں بچہ جنم دیا وہ عورت تھی یا نہیں تھی؟ میں پوچھتا ہوں تم سے بتاؤ وہ جو درخت کے نیچے بغیر سائے کے بیٹھی ہے وہ عورت ہے یا نہیں ہے؟ حقوق نسواں کہاں ہے؟ وہ عورت جس کا بچہ پانی میں بہ گیا وہ دیوانہ ہو گئی، دیوانہ، یہ بھی عورت ہے یا نہیں ہے؟ آج اس کا بچہ اس کی گود میں، وہ اپنے بچے کو دودھ تلے رکھتی ہے، دودھ نہیں آتا۔ او بھائیو، دودھ کچھ کھانے سے آتا ہے، اس کے جسم اور چھاتی میں دودھ ختم ہے، وہ اپنے بچوں کو نہیں پلا سکتی اور بچہ اس کا رو رہا ہے، کچھ اور کھا نہیں سکتا۔ بتاؤ یہ عورت نہیں ہے؟ بتاؤ یہ عورت نہیں ہے؟ این جی اوز کی آنٹیوں تم کہو تمہارا جسم تمہاری مرضی، بے حیائی کے لیے عورتوں کو میدان میں لانے والوں، جب عورتیں مصیبت میں ہیں تم کہو یہ مذہبی طبقہ جسے تم نے برا بلا کہا یہ آج کشتیوں میں سوار ہے، یہ دلدل میں جا رہا ہے، یہ پانی میں پاؤں رکھ رہا ہے، یہ کیچڑ میں جا رہا ہے، یہ ان بستیوں تک پہنچ رہا ہے، یہ انہیں دودھ اور خوراک پہنچا رہا ہے، ان عورتوں کے سروں پہ دوپٹے دے رہا ہے، انہیں چھت دے رہا ہے، ان کی مصیبت میں ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ ان کا ہمدرد کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ کہاں ہیں وہ طبقے؟ وہ میڈیا کہاں ہے جو ایک ایک خبر کسی کے مرنے کی بتاتا تھا؟ وہ بتائے نا وہ پانی کھڑا ہے، اس پانی میں سانپ پیدا ہو گئے، اس پانی میں بچھو پیدا ہو گئے، وہ پانی زہریلا ہو گیا، اس سے وبائیں پھیل گئی، اس سے مچھر پیدا ہوئے، ڈینگی ہو گیا، بخار ہو گیا، بیمار ہو گئے، اور میڈیکل کیمپ کی کوئی سہولت نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کے تعاون سے میڈی کیمپ کا سب سے بڑا سلسلہ اہل سنت ویلفیئر نے کیا ہے۔ کئی دوسری جماعتوں نے ہمیں کہا آپ اس حوالے سے ہمارا تعاون کریں، میں آج بھی ان سے کہتا ہوں میڈیکل کے حوالے سے جس جماعت کو تعاون درکار ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے ہم اسے دیں گے، ہم دوائیاں دیں گے، لوگ ہمیں دوائیاں دے رہے ہیں، ہم ڈاکٹرز دیں گے، ڈاکٹر ہمارے پاس آ رہے ہیں، ہم میڈیکل کیمپ لگانے کو تیار ہیں، اور ہم نے سمبر میں لگائے، بلوچستان میں لگائے، اور جب ہم نے کیمپ لگائے اس کا منظر کچھ اور ہے، لوگ کس طرح آئے کہ بچوں کی کیا کیفیت تھی، بخار میں تڑپ رہے تھے، ایک گولی بخار کی نہیں مل رہی تھی۔ انسانی جانیں بچانے کی بات کرنے والوں، یورپ کے انداز کو اختیار کرنے والوں، آؤ حضور کا انداز اختیار کرو، آؤ پیغمبر کے صحابہ کا انداز اختیار کرو۔ وہ عمر جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا، جس نے خود کہا تھا اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر جائے گا تو عمر سے اس کا سوال ہوگا۔ حکمرانوں کہاں سو رہے ہو؟ تمہارے محل آباد ہے؟ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تنقید کے طور پہ نہیں، اصلاح کے طور پہ، ان علاقوں سے پانی نکالنے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، ہم کر بھی نہیں سکتے، ذمہ داری تو ہماری راشن کی بھی نہیں تھی، لوگوں نے کی، لیکن یہ مشکل کام ہے، اس کی آلات اور اس کے ذرائع حکومت کے پاس ہے۔ آیا وہ پانی کیوں نہیں نکالا جا رہا؟ کیا تمہاری یہ خواہش ہے کہ جو لوگ سیلاب سے نہیں مرے وہ بیماریوں سے مر جائیں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان کے بچے بڑے نہ ہو سکے اور بڑے ہوں تو ذہنی طور پہ مفلوج ہو جائے؟ کیا تمہارا یہ ذہن ہے؟ ظالموں، تم ان سے ووٹ لیتے رہے ہو، وزیروں، مشیروں، حکمرانوں، تمہاری حکومت کے پیچھے اس ڈوبتے ہوئے غریب کی ووٹ کی طاقت ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تمہاری کرسی کے پیچھے یا تمہاری کرسی کے پاؤں میں، پہیوں میں، بازوؤں میں طاقت ہے تو غریب کی ووٹ کی ہے، اس کی ووٹ کی پرچی سے تم اقتدار تک پہنچے۔ اور ظالموں، ان ڈوبتے ہوئے لوگوں کو تو بچا لو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، پانی نکالو۔ اور میں اس موقع پر مجھے جو دوستوں نے بتایا فوج کے ان جوانوں کو اگر خراج تحسین پیش نہ کروں تو بات مناسب نہیں ہوگی، جنہوں نے وہاں کشتیاں دی ہوئی ہیں، ان کشتیوں میں لوگ آ اور جا رہے ہیں،
جن کشتیوں کے ذریعے وہ لوگوں کو راشن پہنچا رہے ہیں، یہ ذمہ داری وہ نبھا رہے ہیں۔ حکومت کی ذمہ داری کیا ہے؟ حکومت کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اپنے کام کو سر انجام دے، اور جہاں حکومتی مشینری کام کر رہی ہے میں مخالفت کے باوجود انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں، ذمہ داری کا احساس دلاتا ہوں، اور تمہیں کہتا ہوں نمونہ بن جاؤ۔ اس غم کی گھڑی میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ مظلوم نے کل پھر بھی تمہیں ووٹ دینا ہے، اس لیے کہ تم ووٹ طاقت کے ذریعے لیتے ہو، تم وڈیروں اور سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے ذریعے دیتے ہو۔ تم کل پھر آ جاؤ گے اور انہیں 500 روپیہ دے کر کہو گے ہم نے امداد تقسیم کی ہے، جب اپنے گھروں میں واپس چلے جائیں گے تم پھر کہو گے کہ ووٹ ہمیں دینا ہے۔ ہم نے تو سکھر سے ووٹ نہیں لینا، ہم نے تو جعفر آباد سے اور دیگر علاقوں سے ووٹ نہیں لینا۔ ہمارا مقصد ووٹ نہیں ہے، ہمارا مقصد خدمت ہے، اور خدمت عبادت ہے۔ جیسے نماز عبادت ہے، روزہ اور حج عبادت ہے، ایسے ہی خدمت بھی عبادت ہے۔ لہذا اس خدمت کے لیے اللہ کے فضل سے، آپ کی دعاؤں سے اہل سنت ویلفیئر نے وہ نمایاں کردار ادا کیا ہے جو پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہرا چمکتا ہوا باب انشاءاللہ رہے گا۔ میں نے یہ صورتحال جو وہاں کی تھی وہ آپ کو بتائی، ہونا کیا چاہیے، کرنا کیا چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا 100% میں 90% کام ابھی نہیں ہوا، 10% لوگوں تک بہت مشکل سے راشن پہنچا تمام تنظیموں کی طرف سے۔ صرف میں اپنا نہیں کہہ رہا، جتنے لوگوں نے امداد کی اور جتنے لوگوں نے تعاون کیا، جتنے لوگوں نے خدمت کی، جتنی جماعتوں نے، جتنی پارٹیوں نے، سب نے مل کر 10% کی ہے، 90% کام باقی ہے۔ گھر بنا کر دینا دور کی بات ہے، ابھی تو خیمے ہی نہیں ہیں۔ گھر تو بنیں گے، کیا جن کی چھتیں گر گئی ہیں انہیں خیمے بھی ملنے چاہیے، نہیں ملنے چاہیے؟ کم از کم ایسا خیمہ ہو جس میں اگر سردی آ جائے، کیونکہ یہ چند دنوں میں بحال ہونے والا کام نہیں ہے، یہ تو کئی سال لگ جائیں گے، کئی سالوں میں جا کر یہ کام ہوگا۔ لیکن خیمہ وہ ایمرجنسی چیز ہے جو کہیں بھی لگا کر بیٹھ جائیں، وہ سردی میں لگائیں۔ بعض لوگ خیمے تو دے رہے ہیں لیکن وہ خیمے 4 دنوں کے بعد پھر رہنے کے قابل نہیں رہتے۔ تیز ہوا چلے یا بارش ہو جائے، ان میں بارش کی روکنے کی شکت نہیں ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں ایسے خیمے وہاں دیے جائیں جن خیموں میں پانی سے بھی بچاؤ ہو، دھوپ سے بھی بچاؤ ہو، گرمی اور سردی دونوں میں محفوظ رہے، تاکہ وہ اپنے گھر اور مکان بنانے تک وہاں جو ہے اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ ویسے میرا ایک دوست ہے بلوچ پڑھتا رہا یہاں، وہ جنوبی پنجاب کچے کے علاقے میں، اس نے مجھے وائس میسیج کیا کہ میں نے 60 لاکھ روپیہ اپنی فصل پر قرض لے کر لگایا تھا، اس خوشی میں کہ یہ فصل تیار ہوگی تو میں لوگوں کو قرض بھی دے دوں گا اور میرے 1 سال کا خرچہ نکل آئے گا۔ اس نے کہا مولانا صاحب میں قرض کیا دیتا، میری تو فصل ہی ختم ہو گئی۔ اس نے کہا صرف فصلیں ختم نہیں ہوئی، اس دریا کے پانی نے ہماری زمینیں ہی ختم کر دی، پتہ ہی نہیں چلتا کسی کی زمین یا تھی یا نہیں تھی، مقام تھا بھی نہیں تھا، صفائی ہستی سے مٹا دیا، اس کے تو نشان بھی باقی نہیں رہے۔ اور میں کہاں کھڑا ہوں کہنے لگا، وہ آپ سوچ سکتے میں کس کیفیت سے دوچار ہوں۔ میں اس کی بات سن کر آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، ممبر پر بیٹھا ہوں، مجھ سے جواب نہیں بن پایا کہ میں اس کو جواب کے طور پہ تسلی بھی دوں تو کیا دوں، کیا کہوں اس کو۔ مجھ سے ابھی تک تسلی کے الفاظ بھی ادا نہیں ہو سکے۔ الفاظ ادا کرنے کی ضرورت اب نہیں رہی ہے، اب عملی اقدام کی ضرورت رہی ہے کہ وہ کہے، اور اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے میں اس تک کچھ بھیجوں اور کہوں یہ کچھ تو ہے، باقی میں آپ کے ساتھ کر لوں گا۔ میں نے گزشتہ جمعے اپنی مسجد میں جمعے کی تقریر میں کہا سندھ کے اندر ایک سیلاب آ گیا، اور اس سیلاب کی صورت میں وہ بستیاں بہہ گئی، تو ایک شخص نے اپنے بزرگ کو ایک خط لکھا اور اس خط میں کہا کہ ہماری بستیاں بہہ گئی ہیں، پانی بہت آ گیا ہے، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ پرانا زمانہ تھا،
ڈاک کے ذریعے جب وہاں خط پہنچا تو بزرگ نے خط پڑھا اور خط پڑھنے کے بعد اپنے مریدین کو خط سنایا کہ یہ خط آیا ہے اور اس خط کے آنے کے بعد ابھی دعا نہیں کروائی، تا صبر کرو، پہلے ایک عمل کریں گے پھر دعا کریں گے۔ لوگوں نے کہا یہ کون سا عمل کریں گے؟ بزرگ نے اپنی جیب سے پیسے نکالے اور وہاں رکھے اور کہا جس کے پاس جتنا ہو سکتا ہے وہ پیسے نکال کر اس میں رکھے، ہمارے بس میں جو کام ہے وہ تو ہم کریں نا، وہ کرنے کے بعد پھر اپنا اللہ میاں سے دعا کریں، اللہ ہمارے بس میں یہ تھا یہ ہم نے کر لیا، باقی آپ بڑے قادر ہیں، بڑے رحیم ہیں، آپ ان کی مدد کیجئے، جو مدد میں کر سکتا ہوں وہ تو میں نہ کروں اور میں دعا کروں اللہ تو کر دے۔ اللہ تو سبھی کچھ کر سکتا ہے، لیکن جو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اس اللہ نے ہمیں دی، ہم کیا کرتے؟ ان سب نے پیسے لیے اور وہ پیسے اس کو بھجوائے، منی آرڈر کیے اور کرنے کے بعد پھر دعا کی اللہ ہمارے بس میں جو تھا وہ ہم نے کر لیا، تو ان کی مدد اور نصرت فرما۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پہلا عمل کیا اور کتنے لوگ ہیں جن سے پہلا نہیں ہوا تو دوسرا عمل کر لیا؟ ہم میں تو یہ دونوں عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ بھئی کتنے لوگوں بتاؤ جنہوں نے فرض نماز کے بعد پیسے دیے بغیر ہی ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ ان سے لابزدگان کی مدد فرما دے؟ اتنے کیسے؟ اپنے ضمیر کے خود دیکھ لو، میں آپ سے ہاتھ کھڑے نہیں کرواتا، مجھے بڑا خوبی اندازہ ہے، آپ خود اپنے ضمیر میں سوچو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں؟ کتنے ہیں جنہوں نے رات کو اٹھ کر تہجد پڑھ کے دعا کی؟ کتنے ہیں جن نے ان کے لیے 2 نفل علیحدگی میں پڑھے اور پڑھ کر کہا اللہ یہ مصیبت اور مشکل آ گئی ہے؟ ایک طرف شکر ادا کرتے ہیں اللہ ہم محفوظ ہیں، ایک طرف دعا کرتے ہیں اللہ ان لوگوں کی مدد اور نصرت فرما۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کتنے؟ ہم میں تو وہ بھی موجود نہیں۔ وہ کون ہوگا جس نے پہلے اپنا سرمایہ اور مال نکال کر کہا یہ اس کے لیے؟ اور ایک بات اپنے ذہن میں رکھنا، پیسہ خرچ کرنے سے ختم ہوتا ہے، یقیناً ہوتا ہے، مگر وہ ہوتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیا ہو۔ جو اللہ کو دے دیا جائے وہ ختم نہیں ہوتا، وہ بڑھ جاتا ہے۔ کتنا بڑھتا ہے؟ 1 کے بدلے 10 حصے ملتا ہے، 10 حصے بڑھ جاتا ہے اور 10 حصے بڑھ کر ملتا ہے۔ بلغرض اس وقت وہاں جو لوگوں نے صورتحال بتائی اس میں اصل چیز کیا ہے؟ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا یہ پوزیشن ہے، اب ضروریات کیا ہے؟ پہلی ضرورت یہ ہے کہ وہاں خیمے پہنچائے جائیں۔ ہمیں مت دو، خود خیمہ اٹھاؤ بستی میں پہنچاؤ، جا کر لگاؤ، نہیں لگا سکتے نہیں پہنچا سکتے اعتماد کرنا ہے، پھر آؤ صدیق اکبر کے چاہنے والوں کے پاس، صدیق اکبر مسجد میں آؤ، خیمہ دو۔ اور کتنے لوگ ابھی خیمہ دینا چاہتے ہیں؟ اچھے خیمے کی قیمت 20,000 روپے، جو ہم نے گزشتہ دنوں یہ خیمہ جڈوں میں جا کر لگایا آج تک لگا ہوا ہے۔ اس خیمے کے اندر ہم نے ایک مصلی چاہے نماز بنائی جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں، ایک مکتب بنایا جہاں پر ان کے بچے سبق پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم علم 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 کی بات تو کرتے ہیں، آج کتنے لوگوں نے ان گرے ہوئے لوگوں کے علم کی فکر کی ہے اور ان کی آخرت کی فکر کی ہے؟ وہ بھی بتا دیں۔ اور اگر مجھ سے پوچھو گے تو میں بتا رہا ہوں ہم نے وہاں خیموں کے ساتھ ایک مکتب لگایا اور اس مکتب میں قاری صاحب کو بٹھا کر کہا ان کی جان کی حفاظت بھی ہم کریں گے اور ان کے ایمان کی حفاظت بھی اللہ کے فضل سے ہم کریں گے۔ الحمدللہ اہل سنت ویلفیئر نے لوگوں کے جان کی حفاظت بھی کی اور لوگوں کے مال کی حفاظت بھی کی اور ایمان کی حفاظت بھی کی کہ وہاں لوگوں کو کلمے پڑھانے شروع کر دیے۔ اور آپ جانتے ہیں جس علاقے میں مسجد ہوتی ہے اس علاقے میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اور حضرت زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس جگہ قرآن پڑھا جاتا ہے وہ جگہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتی ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ اس آفت زدہ جگہ میں جہاں مصیبتیں آئی ہوں وہاں سے جلدی گزر جانے کا حکم ہے، اس لیے کہ وہاں عذاب آیا ہوا ہے۔ وہاں پر قرآن کی تلاوت کرنا اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ وہاں یہ کچھ کیا جائے۔ اللہ کے فضل سے وہاں مکتب قائم ہوئے اور ان مکتب کے اندر وہاں اس وقت درس و تدریس قرآن سنت قاعدہ ناظرہ یہ پڑھایا جا رہا ہے، تعلیم کی جا رہی ہے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پورے کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب آپ کے تعاون سے منعقد ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں ابھی ہمیں تھکنا نہیں ہے، ابھی ہمیں تھکنا نہیں ہے۔ ہمارے لوگ جب واپس آئے کہنے لگے مولانا صاحب ہم تھک گئے، میں نے کہا ہم نے تھکنا نہیں ہے،
ہم نے ہر دن نئے عزم کے ساتھ اٹھنا ہے، ہم نے ہر دن نئی سوچ کے ساتھ اٹھنا ہے۔ اور ہمارے قائد اہل سنت علامہ لدھیانوی صاحب نے کہا تھا ہم ان لوگوں کی تکلیفوں کے دور ہونے تک ان کے شانہ بشانہ انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، ملک بھر میں اور دنیا بھر میں اہل خیر اور مخیر حضرات سے کہتا ہوں، تھکنا نہیں ہے۔ دولت ختم نہیں ہوتی، پیسہ ختم نہیں ہوتا، ختم ان کا ہوا جن کا بہ گیا، ختم ان کا ہوا جن کا پانی برد ہو گیا، ختم ان کا ہو گیا جن کا زمین میں دس گیا۔ ہمارا ختم نہیں ہو رہا، ہمارا تو بیج بن کے جا رہا ہے۔ ہم لگا رہے ہیں، یہ لگا ہوا قیامت والے دن ہمارے سامنے آ جائے گا، اور صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، صدقے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، صدقات سے گھر کے اندر بیماریوں اور آفتوں سے بچتا ہے۔ اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہو، اپنے گھر کو محفوظ کرنا چاہتے ہو، اپنی چار دیواری کو محفوظ کرنا چاہتے ہو، پھر اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے خرچ کرنا پڑے گا۔ دیکھو نا، آپ گھر بناتے ہو، گھر پر پیسہ لگاتے ہو، میں نے کہا پیسہ کیوں لگا رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب اس کے اندر رہنا ہے۔ کتنا رہنا ہے؟ 60 سال، 70 سال، 10 سال، 5 سال، 5 منٹ، اتنا رہنا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو خرچ کرنے والوں کا؟ میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے مولانا صاحب ہم نے بھی رہنا ہے۔ میں نے کہا کہاں رہنا ہے؟ کہا آخرت میں رہنا ہے، آخرت میں رہنا ہے، وہاں کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے خیموں کی ضرورت ہے۔ آج کے دن کم از کم 100 لوگ تو ایسے تیار ہو ہی جائیں جو کہیں ایک ایک خیمہ ہم دیں گے۔ 100 لوگ، 50 لوگ، 20 لوگ، 25 لوگ کے خیمے ہم دیں گے، پہلی چیز۔ دوسری چیز کہ وہاں راشن کی ضرورت ہے۔ راشن ایک دفعہ دینے سے بات ختم نہیں ہوگی، یہ تو ہر ہفتے راشن تو آپ گھر چلاتے ہو، آپ کو پتہ ہے مہینے میں راشن لانے کے بعد دوبارہ بھی لاتے ہو یا زندگی بھر کے لیے وہی کافی ہے؟ کہتے جی میں نے 2 کلو آٹا دے دیا، مولانا صاحب اور کیا دوں؟ کلو چینی دے دی، اور کیا دوں؟ میں نے کٹا بھر کے دیا، اور کیا دوں؟ تو کیا اپنے گھر میں کٹا بھر کے ایک ہی دن لائے ہو؟ کیا ان کے روزگار شروع ہو گئے؟ کیا ان کے معاملات شروع ہو گئے؟ 20,000 راشن کا ہم نے اعلان کیا ہوا ہے، 5,000 سے زائد راشن ہم بھجوا چکے ہیں، 15,000 کے قریب تو بھی ہم نے پہنچانا ہے۔ آپ مزید محنت کریں گے تو ہم 1 لاکھ راشن بھی انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ تو خیموں کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ راشن ہے۔ تیسری چیز وہاں مچھردانیاں ہیں، بڑے بڑے مچھر آ گئے، ان سے ڈینگی ہو رہا ہے، بخار ہو رہا ہے، لوگ بیمار ہو رہے ہیں۔ وہ مچھردانیاں لگا کر رات آرام سے چین سے مچھروں سے بچ کر سو سکیں، ان مچھردانیوں کی ضرورت ہے۔ لوشن کی ضرورت ہے جو اپنے جسم پر لگا لیں جس کی وجہ سے انہیں مچھر نہ کاٹے۔ اسپرے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر اسپرے کریں، اور اسپرے کرنے کی وجہ سے وہاں جو ہے وہ مچھر نہ آ سکیں۔ ادویات کی ضرورت ہے کہ انہیں دوائیں میسر آ سکیں۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا جہاں ہم نے میڈیکل کیمپ لگائے وہاں چھوٹے چھوٹے بچے آئے، خواتین آئی، کچھ لوگوں کی باتیں نوٹ کی، سب کا ہم نے کہا نوٹ مت کرو، یہ مقصود دکھلاوا نہیں ہے، مقصود بتانا ہے تاکہ لوگ اس طرف متوجہ ہوں۔ ان نے جو دعائیں دی اور جو کلمات کہے، انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی نہیں پہنچا تھا اہل سنت ویلفیئر کے علاوہ، ہم بیمار تھے، ہم تڑپ رہے تھے، ہمارے پاس کھانے کو دوائی نہیں تھی، انہوں نے ہمیں دوائی دی، ہم اپنے بچوں کو دوائی لے کر گئے، ہم انجیکشن لگوا کر گئے، ہمیں صحت ملی، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ میڈیکل کیمپ لگانے، اس کی دواؤں کی اور ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اس ضروریات کو آپ نے اور میں نے پورا کرنا ہے، ان کے خیمے پورے کرنے ہیں، ان کا راشن پورا کرنا ہے، ان کی مچھردانیاں پوری کرنی ہیں، ان کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے نقدی بھی دینی ہے۔ آپ خود نہیں دے سکتے، آپ نقدی دے سکتے ہیں، جس طرح بھی آپ تعاون کر سکتے آپ کو ضرور تعاون کرنا چاہیے۔ ویسے میں یہ بات کر نہیں رہا دکھانے کے لیے کہ آپ میں سے کوئی لوگ جو یہ عمل کرنا چاہتے ہوں اور وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہیں کہ یہ عمل میں کر سکتا ہوں، یعنی خیمہ میں دے سکتا ہوں یا راشن میں دے سکتا ہوں، تو سب سے پہلے اگر میں آپ سے کہوں تو میں خود آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک خیمہ میں اپنی طرف سے اور ایک راشن اپنی طرف سے، یہ 2 چیزیں میں اپنے ذمے لیتا ہوں، کیونکہ مجھے بزرگ کی بات یاد آئی، انہوں نے سب سے پہلے اپنی جیب سے نکال کر کہا میں دینے کو تیار ہوں۔ ایک خیمہ 20,000 روپے کا اور ایک راشن یہ 25,000 روپے بنے، یہ میرے اوپر واجب الادا ہے، میں ادا کروں گا۔ آپ میں سے کوئی شخص ایسا اعلان کرنا چاہتا ہو کہ ان سیلاب زدگان کے لیے ہم یہ مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اٹھ کے اعلان کر دے، تاکہ اس کے اظہار سے ہو سکتا ہے دیگر لوگوں کے اندر بھی یہ ذوق اور شوق پیدا ہو اور وہ بھی اس کے لیے تیار ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہمارے تبلیغ، جزاک اللہ بھائی زاہد صاحب، 2 خیمے 2 راشن، جزاک اللہ۔
ایک خیمہ ایک راشن، نام لکھوا دے، اگر کوئی یہاں لکھ لے تو اچھا ہو جائے گا، یاد دہانی ہو جائے گی۔ 3 خیمے اور 4 راشن ہو گئے، 4 خیمے مطلب نام لکھوا دے۔ ایک راشن اور ہو گئی، جزاک اللہ۔ راشن والے تو اتنے آئیں کہ ہمارے لیے لکھنا مشکل ہو جائے، اور اگر جاتے ہوئے یہ حضرات جمع کراتے ہوئے جائیں تو جزاک اللہ خیر، ابھی دینا چاہیں تو جزاک اللہ خیر، کیونکہ صدقے کی نیت کرنے کے بعد دیر کرنے سے شیطان بڑی کوشش سے آگے آ جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ جی ساتھی ابھی دینے کے لیے آ گئے، جزاک اللہ۔ جو دینا چاہے وہ بھی یہاں دے دیں، جزاک اللہ۔ یہ میں نے کوئی ارادتاً نہیں کیا، ویسے میرے ذہن میں آ گیا اور میں نے اس کا اعلان کر دیا۔ ایک راشن اور ایک خیمہ، باقی مچھردانیاں، ادویات، اس کا اظہار بھی آپ کر سکتے۔ ایک خیمہ اور ایک راشن، یہ جو حضرات دینا چاہیں اس کا بھرپور اعلان کریں، اظہار کریں، اٹھ کر آئیں تو اٹھ کر آنے کا اپنا ایک ثواب ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک خیمہ اور ایک راشن، مچھردانیوں کے لیے یا ادویات کے لیے کوئی اس سے کم بھی دینا چاہے اور وہ دینا چاہتا ہے وہ بھی دے سکتا ہے، رکاوٹ کوئی نہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں تو 500 دینا چاہتا تھا، مولوی صاحب نے 5000 لگا کر میرے 500 کو روک دیا، میں مجرم نہیں بننا چاہتا۔ بھائی اگر کسی نے وہ بھی دینا چاہتا ہے میری طرف سے وہ بھی اجازت ہے، لو۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ اگر ایک آدمی راشن نہیں دے سکتا، 5000 دیں گے، پھر بھی راشن تو بن ہی جائے گا یا نہیں بنے گا؟ پھر بھی بن جائے گا۔ اور اگر 10 آدمی 500 دیں گے پھر بھی راشن تو بن ہی جائے گا بھائی۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک راشن، ایک خیمہ، مچھردانیاں۔ صرف باتیں کرنے سے کام نہیں چلے گا کہ میں گھنٹہ یہاں تقریر کروں، آپ گھنٹہ یہاں تقریر سنیں۔ نہ کرنے سے کچھ ہوگا، نہ سننے سے کچھ ہوگا، عمل کرنے سے ہوگا، عمل کرنے سے۔ اور عملی دنیا میں اس کے علاوہ آپ یہ کام اب پورا کریں گے تو میں ایک اگلی بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، بات ختم کروں گا، میں نہیں چاہتا۔ جزاک اللہ۔ یہ خیمے کے پیسے دیے یا خیمہ راشن کتنے؟ ایک صاحب نے ایک خیمہ، ایک راشن اور 7 مچھردانیوں کے پیسے بھی جمع کروا دیے، جزاک اللہ۔ بہت سارے لوگ یہاں کراچی میں آئے ہوئے اور انہوں نے یہاں کر جو ہے وہ اپنے گھروں میں آباد ہیں یا کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں، وہ بھی ہم سے رابطے میں۔ الحمدللہ 250-300 کے قریب یا 400-500 کے قریب راشن ہم نے انہیں یہاں بھی دیا اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، آپ کی ٹیم آپ کی ٹیم جب ایک جگہ پہنچی بلوچستان کی طرف، وہاں ان نے راشن تقسیم کیا تو ہندو فیملی آ گئی، ان کو بھی ان نے راشن دیا، اور راشن دینے کے بعد ہندی فیملی نے کہا کہ آج جس سلوک کا مظاہرہ اہل سنت ویلفیئر نے ہم سے کیا ہے ہم اس سے متاثر ہوئے، اور ان 3 فیملیوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ الحمدللہ یہ ایمان بھی بچا رہے ہیں اور جان بھی بچا رہے ہیں، اور اس کے لیے بھرپور کردار ادا کیا جا رہا ہے۔ اس عملی صورت میں لوگوں کے اندر ایک شعور پیدا کیا اور ایک رجحان پیدا کیا۔ الحمدللہ لوگ اس ذوق کے ساتھ اور شوق کے ساتھ اس رجحان کو پیدا ہونے کے بعد وہ محبت کر رہے ہیں۔ جو لوگ دے چکے ہیں وہ راستہ دے دیں تاکہ آنے والوں کو آسانی ہو سکے۔ جو لوگ نہیں آ سکتے واپسی میں وہ ہمارے پاس دفتر میں آ کر بھی جمع کروا سکتے، ہمارے نمائندے موجود ہیں، ان کے پاس رسیدیں انہیں بھی دے سکتے ہیں۔ 5 آدمی مل کر ایک راشن بنا سکتے ہیں، 10 آدمی مل کر ایک راشن بنا سکتے ہیں، اور 20 آدمی مل کر ایک راشن بنا سکتے ہیں، 50 آدمی مل کر ایک راشن بنا سکتے ہیں۔ یہ مشکل کام نہیں ہے، جب کرنے کی ہمت پیدا ہو جائے پھر کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے، تمام کام ہی آسان ہے۔ ایک آدمی، میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں، وہاں خیموں کی ضرورت ہے، وہاں راشن کی ضرورت ہے، ادویات کی ضرورت ہے، مچھردانیوں کی ضرورت ہے، لوشن کی ضرورت ہے، اسپرے کی ضرورت ہے۔ جو چیزیں وہاں لوگ دیکھ کر آئیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ ساتھ یہ بھی بتا رہا ہوں 10% لوگوں تک تمام لوگوں نے مل کر یہ چیز پہنچائی ہے، اور جو ہے وہ 90% لوگوں تک ہم سمیت کوئی ابھی پہنچ ہی نہیں سکا۔ جو بستیوں کی بستیاں ڈوبی ہیں، پانی نہیں ہے، یہ ہمارے قاری عمر صاحب تشریف لائے ہیں، یہ 2 دن پہلے بلوچستان اور جعفر آباد سے وہاں سے تشریف لائے ہیں، یہ پورا علاقہ وزٹ کر کے ہیں، اور ایک ایسی بستی میں گئے جس میں 400 مقام تھے اور 400 کے 400 گرے ہوئے تھے، اور وہی جو میں بتا رہا تھا ان کے بقول وہاں
نوجوان لوگ درختوں کے نیچے بیٹھ کر انہوں نے اپنے سروں کو چھپایا ہوا تھا. ان کی پردہ دار خواتین کس کیفیت سے گزر رہی ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کل مجھے یہاں ایک ساتھی نے بتایا جو گھر وہاں سے آئے ہیں وہاں ایک ایک گھر میں کئی فیملیاں رہ رہی ہیں. پردہ دار ہونے کی وجہ سے انہیں جس تکلیف کا سامنا ہے وہ بھی اپنی جگہ آپ میں سے جو لوگ یہاں اہلیان کراچی ہیں اور ان کے مکان ہیں وہ کسی فیملی کو آباد کرنا چاہتے ہوں وہ بھی ہم سے رابطے کریں. ایسی فیملیاں بھی ہمارے رابطوں میں جن کے لیے یہاں گھر نہیں ہے اور خیمے بھی نہیں ہیں اور کسی جگہ کسی کے ساتھ رہ رہے ہیں. جن کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کا خود ایک کمرہ ہے یا 2 کمرے, وہ پریشانی میں. یہ صورتحال بھی ہمارے سامنے موجود ہے. ان تمام صورتحال میں ایک طرف ملک کی یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف کچھ لوگ واک کرنے چلے کہ ہم جی واک کرنے. میں نے کہا کیا واک کر رہے ہو؟ کہ 40 کا واک, چہلم کا واک, ہم چہلم کرنے جا رہے ہیں. اور آج میں جب آیا تو دیواروں پر لکھا ہوا تھا یہ نکلنے کا دن ہے, چہلم کا دن ہے. آپ لوگ بھی اس دنیا میں رہتے ہو, آپ بھی اپنے جانے والوں کا چہلم کرتے ہو. مجھے بتاؤ جب آپ کے چاچا چاچی, ماں باپ, بیٹا بیٹی کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ 40 دن بعد تمام رشتہ دار آپ کے جوتے اتار کر پیدل روڈوں پر بھاگتے ہیں یا خیرات کرتے ہیں؟ یہ چہلم کا کون سا انداز ہے جس میں آپ چل پڑے ہو اور روڈوں پہ لوگوں کو تکلیف دینے لگے ہو؟ یہ چہلم کا کون سا انداز ہے؟ یہ انداز ہندوستان میں, پاکستان میں, عربستان میں, عالم اسلام میں, دنیا کے کسی حصے میں موجود نہ اس دور میں ہے, نہ اس سے پہلے دور میں تھا, 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 اور اس سے پہلے دور میں تو بالکل اس کا وجود ہی نہیں تھا. بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد جو حقیقی 40واں تھا, یعنی جب 40 دن گزرے تھے اس وقت بھی یہ واقع ہوا, خاندان حسین نے کیا نہیں تھا. اور میں نے چیلنج دیا تھا, میں نے سوال کیا تھا, میرے سوال کا جواب آج تک نہیں آیا. سیلاب میں ڈوبے ہوئے ملک میں فاق کر کے چلنے والوں اپنے بڑوں سے پوچھو, تم نے یہ بینر تو لگا دیا کہ چہلم میں 40 میں باہر نکلنا ضروری ہے, یہ کیوں نہیں لگایا تھا کہ پانی میں ڈوبے ہوئے کو کھانا کھلانا ضروری ہے؟ یہ کیوں نہیں لگایا تھا کہ ان ننگوں کو کپڑا پہنانا ضروری ہے؟ یہ کیوں نہیں لگایا تھا کہ میرے آقا اور حسین کی سنت کیا ہے؟ یہ واقعہ تو بڑا پیش کرتے ہو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس روٹی تھی اور مانگنے والا آیا, بیٹے نے بھی دے دی, شوہر نے بھی دے دی, ماں نے بھی دے دی, اور پاس خادمہ بیٹھی تھی. اس نے کہا میں کھاؤں, میں کیوں کھاؤں, میں تو ان کی چاہنے والی ہوں, میں بھی دے دیتی ہوں. سب نے انہیں دے دی. تم جو واق پر خرچ کر رہے ہو یہ وہاں دے دیتے. اور میں حکومت پاکستان سے کہتا ہوں تم چہلم پر جو ہے وہ سیکورٹی لگاؤ گے اور تم چہلم پر روڈ صاف کرو گے, تم چہلوں پر گلیاں صاف کرو گے, تم ان واق والوں کی حفاظت کے لیے ان کی آگے پیچھے گاڑیاں لگاؤ گے. ہمارے پولیس, فوج اور رینجرز کے جوانوں کو ان کی ڈیوٹیوں پر لگاؤ گے. واسطہ خدا کا یہ وہاں سے پانی نکال لو, واسطہ خدا کا وہاں راشن پہنچا دو, تمہیں اللہ کا واسطہ ہے اپنی ذمہ داری کو نبھاؤ, ان کی دوائیاں انہیں دے دو, انہیں بھوک اور افلاس سے بچا لو, ان فورس کو وہاں بھیج دو, اور ان کی جو ایک دن کی یہ رقم اور یہ تنخواہ یہاں خرچ کر رہے ہو اضافی ڈیوٹیاں لگا کر اس کا حساب کر کے یہ سیلاب زدگان کو بچا دو. اس وقت وہ فرض ہے اور اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اب میرے پیچھے کل سے شروع ہو جائیں گے, اس نے یہ کہہ دیا مجھے پیچھے شروع ہو جاؤ, جو مرضی ہے کہو. حق بات کہنے سے نہ کبھی کل ڈرے تھے نہ آج ڈرے ہیں. سیلاب آئے گا, طوفان آئے گا, پانی بہا کر لے جائے گا, ہوائیں تیز چلیں گی یا کمزور چلیں گی, حق کی صدا کل بھی چلتی تھی, آج بھی چلتی ہے اور آئندہ بھی چلتی رہے گی انشاءاللہ. یہ اس غریب ملک کے ساتھ, یہ اس غریب ملک کے ساتھ ظلم ہے. اور ابھی جو محرم الحرام گزرا ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں ریاست سے حساب دیا جائے. ہمارے ٹیکسوں سے ملک چل رہا ہے, اکثریتی ملک اہل سنت کا ہے. دیوبندی پوچھتا ہے, بریلوی پوچھتا ہے, اہل حدیث پوچھتا ہے, یہ تمام مکاتب فکر کے لوگ سوال کرتے ہیں حساب دو, تم نے کتنا خرچ کیا ہے, حساب دو تم نے کتنا خرچ کیا ہے. جب بات آئی سیلاب زدگان دی تو کہتے ہو خزانہ خالی ہے. وزیر اعظم صاحب 10-10 روپے کی بھیک مانگ رہے ہو,
اور جب محرم کے مہینے میں 1 سے 10 تک تماشے لگے تھے، غریب ملک میں تماشے لگے تھے، اس لیے کہ میں نے ایک سوال کیا تھا، تم حضرت حسین کا چیلم کرتے ہو، حسن کا کیوں نہیں کرتے؟ علی کا کیوں نہیں کرتے؟ سیدہ فاطمہ کا کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک ہی کیوں کرتے ہو، باقی کیوں نہیں کرتے؟ ایک نے مجھے کہا تھا تمہارا یہ شوق بھی پورا کر دیں گے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے تمہارا مذہب نہیں، شوق ہے۔ شوق، یہ کوئی شوق کی بات ہے؟ جواب دو بھائی، کیوں کرتے ہو؟ بڑوں نے کیا، امام زین العابدین نے کیا، امام تقی نے، اور کہا کہ ہم اماموں کی بات مانتے ہیں۔ کوئی ایک امام بتاؤ، میرا چیلنج ہے، اس مبارک جگہ پہ کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، چھپ کے نہیں، میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں، ایک امام بتاؤ، ایک امام جس نے چیلم حسین کیا ہو، ان سے زیادہ عاشق ہو؟ تم اماموں سے آگے بڑھنا چاہتے ہو، ان سے زیادہ محبت میں آگے جانا چاہتے ہو؟ حسین سے، اماموں سے زیادہ محبت کوئی نہیں کر سکتا، اور اولاد حسین سے زیادہ، اولاد حسین سے زیادہ حسین کا محب کوئی نہیں ہے۔ حسین کی چھتری استعمال کی اور کندھا استعمال کر کے تم اس ملک میں افراتفری پھیلاتے ہو۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ اور یہ جو مشی وشی چل رہا ہے، یہ عراق کے اندر ہونے والے ان فسادات کی بنیاد ہے، جس کے بعد عراق میں فسادات ہوئے اور عراق کے اندر جو ہے وہ قتل عام ہوا، اس سے پہلے یہ مشی چلی، پھر مستی چلی۔ حکومت پاکستان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ارباب اقتدار کو سوچنا چاہیے، سیاستدانوں، مذہبی لوگوں، تاجروں، مزدوروں، ملازموں، کالج یونیورسٹی کے لوگوں، ججوں اور وکلاء، آپ سے کہتا ہوں باشعور طبقے کو باہر آنا چاہیے اور اس پر آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ تم پر فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے۔ اس مخلوق الحال ملک کو بچانا ہے، جس کے اندر اس وقت کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔ اسے بچانے کے لیے ہمیں اپنے کردار ادا کرنے ہوں گے۔ ہم نے اس مہینے کے پورے اپنی جماعت کے تمام پروگرام منسوخ کر دیے اور تمام کارکنوں سے کہا سیلاب زدگان کی مدد میں لگو۔ اس وقت سب سے بڑی عبادت یہی ہے، چھوڑو جلسوں کو، چھوڑو دیگر چیزوں کو، آؤ اور یہ کام کرو۔ ہمارے لوگ ہماتن ہر علاقے کے اندر سیلاب زدگان کی مدد کے لیے مصروف ہیں، جہاں آئے ہوئے ہیں وہاں بھی اور جہاں نہیں ہے وہاں بھی، تمام طرق سے لوگ اس مدد میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں یہ ڈوبا ہوا ملک، ہم چاہتے ہیں یہ مفلوک ملک، ہم چاہتے ہیں کمزور ملک مضبوط بنے، مستحکم بنے، خوشحال بنے، روشن بنے۔ ملک مضبوط تب ہوگا جب اس کی عوام مضبوط ہوگی، جب اس کے ادارے مضبوط ہوں گے، جب اس میں قانون اور ضابطے مضبوط ہوں گے۔ ان حالات میں یہ تماشے کھڑا کرنا، یہ اسلام سے بھی غداری ہے اور پاکستان سے بھی غداری ہے۔ اس لیے آپ نے اپنی اس چیز پر توجہ دینی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ تعاون کا سلسلہ اور امداد کا سلسلہ جاری رہے گا، آپ کا تعاون اسی طرح رہے گا۔ مزید ہم اس کے لیے کیا کرنا چاہیں گے، انشاءاللہ کچھ دنوں بعد ہم ساری صورتحال کے آنے کے بعد ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اپنے آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کریں گے کہ آئندہ اس کے بعد ہم نے کس حد تک جانا ہے۔ ابھی فی الحال راشن کی اسکیم اور خیموں کی اسکیم اور مچھردانیوں کی اسکیم اور ادویات اور میڈیکل کیمپ، اس پر ہم نے زور دیا ہے۔ یہ ہم لگا رہے ہیں، تعمیرات کیسی ہوگی، آباد کیسے کیے جائیں گے، مکانوں میں واپس کیسے بھیجے جائیں گے، زمینوں کی صورتحال کیا ہوگی، اس پہ بھی ہم انہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے وقت میں اس پر بھی ایک مضبوط پالیسی کے مطابق لائے عمل کے طے کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم کام کریں گے۔ مجھے امید ہے آج آپ جتنے لوگ اس جمعۃ المبارک میں ان نے میری گفتگو سنی ہے، یہاں سے واپس جانے کے بعد وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ جن لوگوں نے یہاں تعاون جمع کروایا جزاک اللہ خیر، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جن نے نہیں کروایا وہ بھی جزاک اللہ خیر، لیکن بات یہاں ختم نہیں۔ آپ جتنے لوگ یہاں آئے ہو، آپ میں سے ہر آدمی کم از کم ایک ایک راشن کی رقم ضرور جمع کروائے گا، یا راشن کا پیکٹ بنا کر یہاں لا کر دے گا، یا اپنے علاقے میں گھوم کر وہ کوشش کرے گا کہ ایک راشن خود اور ایک کسی اور، یعنی 2 راشن کی ذمہ داری وہ اپنے ذمے لے گا، اور اس سے بڑھ کر 5 اور 10 تک اگر وہ اپنے ذمے لے لے۔ میں سمجھتا ہوں آپ لوگ جو یہاں اس مسجد میں تحت نگاہ اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گیٹ تک لوگ کھڑے ہوئے ہیں، دائیں بائیں سب لوگ ہی لوگ ہیں، اگر یہ سب یہ عزم کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز
انشاءاللہ العزیز ہم غریبوں کی مدد کے لیے آگے آئیں گے، ہم اس کا بندوبست ضرور کریں گے۔ تو انشاءاللہ وہ وقت پورا نہیں، جب اب 90% رہ گئے ہیں، وہ وقت آئے گا جب 90% پورے ہو جائیں گے، صرف 10% رہ جائیں گے، انہیں بھی ہم پورا کر کے 100% امداد ان تک پہنچائیں گے۔ جن جن کا ارادہ ہے وہ سب دونوں ہاتھ کھڑے کر کے اپنے عزم کا اظہار کریں باہر تک۔ جن جن کا ارادہ ہے وہ خود بھی کریں گے، اوروں کو بھی کہیں گے، کم از کم 1 2 4 5 راشن تک اس کا بندوبست کر کے ان تک پہنچائیں گے۔ کتنی جلدی آپ کے ہاتھ تھک گئے اور آپ نے نیچے کر لیے۔ جن کے پاس خیمے نہیں ہیں وہ دھوپ میں کھڑے کھڑے تو تھکے نہیں، آپ ہاتھ اوپر کرتے ہوئے تھک گئے۔ میں نے اسی لیے ہاتھ اوپر کروائے تاکہ اندازہ ہو جائے تھوڑی دیر ہاتھ اوپر کرنا کتنا مشکل ہے، اور پورا دن اور پورے لمحات ان دھوپ میں کھڑا ہونا یہ کتنا مشکل ہے۔ یہ 2 ہاتھوں میں 10 انگلیاں ہیں، آپ نے 2 ہاتھ کھڑے کیے، اس کا مطلب ہے آپ کا 10 راشن دینے کا اعلان ہے۔ ہمارے یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا، لوگ مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب شروع کوئی اور کام کرواتے ہو، ختم کسی اور کام پہ کروا دیتے۔ یہ ارادہ اگر آپ نے کر لیا تو پورا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ انشاءاللہ العزیز یہ ضرور پورا ہوگا، اللہ ہماری مدد نصرت کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔